ہمارے نبی نے کم کھایا اور کتنی زوجات کی آپ کی ایک وقت میں 9. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. اچھا 3 کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو. سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ. جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے وہ کر لو. نمبر 1 مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو. ایسا نہ ہو کچھ تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہے کہ جی وہ جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ. تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو. دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے؟ کم کھانے کی نہیں, بھوکا رہنے کی. کم کھانا تو بہت کم کھانے کا مطلب کھائیں. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں, جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا یفش الکذب, جھوٹ پھیل جائے گا, یعنی برائی آنا شروع. اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں, اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے, نا 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 نا, حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی, کھانا بہت کھائے گی. نہیں یاری بات میرا. تو کم کھانے کی ترغیب ہے, کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہے نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. نہیں اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے, ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے, تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیزیں, کوئی واجب حکم نہیں ہے. لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی, بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں, جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا ہے وہ کہاں گئے بھائی نے پرچی دی تھی, وہ میں اس پہ ضرور بیان, آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں, میں انشاءاللہ اس پہ ضرور, میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا, میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ, ابھی صحت کی بات چلی ہے نا, تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں, وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پہ فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں 2 آدمی, ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا, اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب, سیر تو نہیں ہوتے, لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے, جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے, ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے, تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں, 2 کھانا شروع کر دیں تو کافی ہو جائیں گے آپ. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے, جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے؟ الٹا. جتنا ایک میں سیر ہو جاتا ہے نا, حدیث تو کہہ رہے تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا, پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے, اوہ جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں, مزہ آئے گا آپ کو. ہو صحیح ہے نا, مزہ آئے گا, مزہ آئے گا. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا. ہمارے ہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد, 2 پراٹھے کھانے کے بعد, پھر آپ 1 گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا, فیٹ ملے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے. ٹھیک ہے, کس کے کھانچے کہیں ہے ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ ہو. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا, اس میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. ایک تو شدید بھوک میں بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے, یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا, تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے, کیونکہ حکیم صاحب نے کہا کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے, لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں, غزوہ احد میں دیکھو نا, سب صحابہ کو شدید بھوک تھی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا, یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا. شدید بھوک تھی صحابہ کو, 2 3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگ رہی, میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا, اللہ نے برکت اتنی رکھی.
تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ کے وہ برکت دے دی اللہ نے, ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا, کہتے ہیں اور پیو اور پیو, سیر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں بھوک کس سے مٹائی ہے؟ دودھ سے. پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا. تو دو چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا, دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بوائل دودھ نہیں استعمال کیا, یعنی جہاں تک ہمارے معلومات ہے تازہ دودھ. اب میرے یہ کلپ چلایا گیا, کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا, تو دودھ کچا جب پیو جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ. اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں, ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں. اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا, تو اس میں گوالا بھی تو دے رہے ہیں نا دودھ. تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے, گوبر کی چھیٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو, اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے. وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں, آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے گا. آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے, پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلب الشاۃ, دودھ نکالا اور دودھ پیا, کچا پیا ہے. تو یہ دو چیزیں. خیر, تو میں اس کر رہا تھا کہ ایک کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو ان میں غیر مسلم بھی تھا, تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا؟ بھوک لگ رہی تھی سب کو تو آپ نے دودھ پلایا. انہوں نے 7 پیالے دودھ پیے اس غیر مسلم نے. پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے, ایک پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا, دوسرا آپ نے فرمایا اور اس نے کہا, اور 7 پیالے پی گیا. 8ویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا, سیر ہو گیا, چلا گیا, مسلمان ہو گیا. وہ نبی کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر اگلے دن دوبارہ آیا, پھر آپ نے دودھ پیش کیا, اس نے 1 پیالہ پیا, آپ نے دوبارہ پیش کیا, اس نے کہا شبیعتو, میں سیر ہو گیا. نہیں یہ بات سمجھ, حالانکہ اس کو نبی نے کم کھانے کی ترغیب, اس کو تو اسلام ابھی سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا. تو ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا الکافر یأکل فی 7 امعاء, کافر 7 آنتیں بھرتا ہے, والمؤمن یأکل فی معن واحد, مومن 1 آنت بھرتا ہے. کیا مطلب؟ مومن کی خوراک کافر سے 7 گنا کم ہوتی ہے. ان صحابی کو نہ یہ پتا تھا کہ اس کو میڈیکلی مجھے کوئی فائدہ ہوگا اس کا, یہ بھی نہیں معلوم تھا. کوئی ڈاکٹر تھے اس زمانے میں سمجھانے والے نہ, انہوں نے نبی سے کم کھانے کی ترغیبیں سنی تھی. کیا مطلب؟ اب حدیث کا آج لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کافر کم کھا رہا ہے, مسلمان طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں, تو یہ تو معاذ اللہ حدیث غلط ہو گئی. پھر تو خوب سمجھو حدیث کا منشا کیا ہے, کہ مسلمان شہوت پرست نہیں ہوتا, کافر شہوت پرست ہوتا ہے, اس کی خواہشات رکتی نہیں ہے, تبھی کھایا جائے گا کھایا جائے گا. آج جو کافر کم کھا رہے ہیں نا, ان کو ڈاکٹر لے کر آئے ہیں اس پر, جبکہ مسلمان اگر کم کھاتا ہے ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ویسے ہی اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے کہ بھائی کیا ہے سارا دن جگالی کرتے رہو, بس ٹھیک ہے نا, چند دیوالے ہو گئے, نیند بھی کم آتی ہے اس سے, انسان کم کھاتا ہے تو چاقو چوبند رہتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں, آپ دیکھ لیں ان کی خوراکیں بہت تھوڑی تھی. کیوں تھوڑی تھی بھائی؟ وہ ان کو دین کے کام کرنے ہیں, وہ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ تو نیند آتی ہے, تو کھاؤ اتنا نا جتنا افورڈ کر سکو. تو خواہشات سے انسان نکل جاتا ہے. تو آج جو کافر تھوڑا کھا رہے ہیں نا, وہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں, ڈاکٹروں کے مشورے ہیں, ورنہ اگر صحت کا معاملہ نہ ہو تو پھر کافر خواہشات نفسانیہ میں زیادہ ہوتا ہے, مسلمان کم ہوتا ہے. تبھی تو دیکھ لو نا زنا کتنا زیادہ ہے وہاں پہ, وہ تھوڑی عورت کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں. یہاں 30-35 سال عمر ہو جاتی ہے, شادی نہیں ہوتی, اور گزارا بہت سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان میں آج بھی خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن مل رہی ہے ڈاکٹروں سے, ہمیں نہ مذہب سے مل رہی ہے اور نہ ڈاکٹروں سے مل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ کسی دعوت میں لے جائیں, آپ سے زیادہ ڈبل, وہ ڈاکٹر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں, آپ سے زیادہ ڈبل آپ جائیں, وہ سگریٹ پی رہے ہوں گے, تو آدمی کہتا ہے یار جب اتنی نقصان دہ تو یہ کیوں پی رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اب خوب سمجھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مسلمان 1 آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتا ہے, یعنی اس میں خواہشات نفسانیہ کم ہوتی ہیں. تو آپ نے ان صحابی کو اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو آپ ان سے کہتے کہ تم جب کافر تھے تو تم نے 7 پیالے پیے تھے, تم نے اسلام قبول کر کے صرف 1 پیالہ پیا, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اس سے تمہارے جسم میں کمزوری ہو جائے گی. نہ نہ نہ, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے. اگر یہ چیز کمزوری کا سبب ہوتی تو ہمارے نبی کیا فرماتے کہ کمزور مومن اللہ کو طاقتور سے زیادہ محبوب ہے, لہذا کم کھاؤ تاکہ کمزور ہو جاؤ. ہم تو یہ دیکھتے ہیں, اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, یا بنی آدم کلکم خطاؤن, اے بنی آدم, اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے, وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ, سب سے بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. تو کعب ابن مالک کو جو اتنا بڑا مقام ملا, اگر وہ غلطی نہ کرتے تو یہ مقام ملتا
اس لیے علماء کہتے ہیں بعض دفعہ انسان گناہ کر کے ایسے مقامات تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک وہ نہیں پہنچتا جس نے گناہ نہ کیوں. اب یہ عجیب بات ہے نا, یہ باتیں بتائی نہیں جاتی. کیوں بتائی نہیں جاتی؟ کہ اس بہانے لوگ گناہ نہ کرنا شروع کر دیں. تو اصل میں وہ گناہ کی وجہ سے نہیں پہنچتا, گناہ سے توبہ اس نے ایسی خاندانی کی ہوتی ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے جو اس کا تعلق تھا نا اللہ سے, گناہ کے بعد جب توبہ کی ہے تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تعلق ہو گیا. جیسے حدیث میں آتا ہے, ایک عورت نے زنا کیا, شادی شدہ عورت نے نبی کے پاس آئی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا, رجم کی سزا جاری کریں. 4 دفعہ آئی, آپ نے حکم دیا پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے, تو پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کیا گیا. آپ نے نماز جنازہ پڑھی, حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ایک زانیہ عورت کا جنازہ پڑھاتے ہیں. آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو خصمت 70 من اہل المدینہ لوسعتہم, ایسی خاندانی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں ڈیوائیڈ کر دی جائے تو ہر ایک کی بخشش ہو جائے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان سے زنا نہ ہوتا تو اتنا بڑا مقام نہ ملتا. تو یہاں زنا نہیں ہے, زنا سے توبہ, زنا کی وجہ سے مقام نہیں ملا, زنا سے توبہ ایسی کی ہے کہ ایسی توبہ کوئی کرتا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پتھروں سے ہلاک کروانے کے لیے پیش کر دیا. یہ بڑی بات ہے نا کہ اتنا آخرت کا خوف کہ مجھے دنیا میں سزا چاہیے, آخرت میں نہیں چاہیے. حالانکہ پتہ بھی ہے کہ توبہ کر لو گے تو معاف ہو جائے گا, لیکن تسلی نہیں ہو رہی, نہیں بھی سزا چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی غلطی کوشش کرو غلطی نہ ہو. دیکھو اس امید پہ غلطی کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا بعد میں, یہ بہت بڑی حماقت ہے. یہ ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرو اس امید پہ کہ بعد میں علاج کر لوں گا. تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا نا, ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا, پھر ہے توبہ. تو کعب بن مالک نے یہ سوچ کے تھوڑی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے کہ بعد میں توبہ کروں گا, بلکہ وہ تو شیطان نے ورغلایا اور کھیتیاں پکی ہوئی تھیں, پورے سال باغ پہ محنت کی تھی, گرمی تھی, اب کھجور کھانے کا وقت آیا, سارے سال کی محنت ضائع ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ تبوک میں چلے گئے تو, اور پھر یہ بھی سوچ رہے ہم تو ہر جنگ میں شریک رہے ہیں تو اس میں نہیں گئے تو کیا ہو گیا. تو اس طرح سے شیطان نے کیا کیا, روک لیا. اور شیطان کو پتا ہوتا نا کہ یہ ایسی خاندانی توبہ کریں گے, وہ کہتا بھائی آپ جائیں. وہ کیا کہتا, بولو بھائی, شیطان نے قسم اٹھائی تھی نا اللہ سے کہ ان سے نافرمانی کرا کے چھوڑوں گا, تو اللہ نے بھی کیا فرمایا, دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا. تو شیطان اپنا کام کرا رہا ہے, آپ اپنا کام کرو. شیطان اگر پچھاڑ دیتا ہے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ دوبارہ. تو کعب ابن مالک کی جو کو اتنا جو عزت ملی اس لیے کہ غلطی کا اعتراف کیا, جو سزا مل رہی ہے اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کی. اتنا بڑا مقام مل گیا ان کو جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. منافقین نے کیا کیا اور مخلصین نے کیا کیا, اب دونوں کا آپ دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق میں سب سے افضل اور برتر ہیں, اس حیثیت سے نہیں کہ آپ عرب تھے, اس حیثیت سے نہیں کہ آپ قریشی ہیں, اس حیثیت سے نہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں, نا 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 نا, اس حیثیت سے کہ اللہ نے ساری دنیا کے سارے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو سلیکشن کی ہے وہ کس کی, محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس حیثیت سے اگر اللہ کے نبی کی پیروی ہوگی, آپ کو راضی کریں گے, تو اس میں اللہ پہلے ہوگا, نبی بولو بھائی بعد میں, کیونکہ اس میں اصل مقصد کس کو راضی کرنا ہے, اللہ کو. اللہ کی رضا کے لیے نبی کو راضی کیا جا رہا ہے. منافق کیا کرتے تھے کہ جب تبوک سے واپسی پر وہ یہ دیکھا انہوں نے, بلکہ بعض مخلص صحابہ بھی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے, منافقین نے کیا کیا اور مخلصین نے کیا کیا, اب دونوں کا آپ دیکھیں. منافقین نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جا کے نبی کے سامنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ غضبناک ہوں گے کہ اتنی سخت مصیبت میں تم نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا. منافقین نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نبی کو تکلیف میں دیکھنا, بولو بھائی, نہیں چاہتے, تو جھوٹ بول دو جا کے کہ ہمیں یہ عذر تھا, یہ عذر تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی نہیں ہوگی, آپ ہم سے خوش بھی ہو جائیں گے. تو یہ وہ خوشی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من حیث الرسول راضی کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی, کیونکہ رسول کی حیثیت سے آپ کو راضی کرتے تو کہتے پہلے اللہ, اور اللہ جھوٹ بولنے پر راضی, بولو بھائی, نہیں ہوتا. انہی کے لیے اللہ نے فرمایا اے نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے اللہ نہیں ہوگا راضی, ان کو بتا دیں, ٹھیک ہے, نبی کو خوش کر لو, اللہ راضی نہیں ہوگا. اور جو مخلص تھے, ہلال ابن امیہ, کعب ابن مالک,
مرارہ ابن ربی رضی اللہ عنہم، یہ 3 صحابی مخلص تھے، یہ پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے کیا سوچا کہ بھائی نبی کی رضا بذات خود مقصود نہیں ہے، وہ مقصود ہے اللہ کی وجہ سے، تو آج ہم سچ بولیں گے نبی ناراض ہو جائیں گے، لیکن اگر جھوٹ بولے تو نبی تو خوش ہو جائیں گے لیکن اللہ ناراض۔ تو انہوں نے صاف صاف آ کے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک سے پوچھا الم تکن قد ابتعت ظہرک، اے کعب بن مالک تمہارے پاس سواری نہیں تھی تبوک میں جانے کے لیے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ سب کچھ میرے پاس موجود تھا، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بولو بھائی سرخ ہو گیا۔ دیکھو تکلیف ہو رہی ہے نا آپ کو، لیکن کعب بن مالک کیا سوچ رہے ہیں، بھائی اگر اللہ کو ناراض کر کے اللہ ناراض ہو جائے گا، میں بھی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنے لوگوں نے ورغلایا کہ جھوٹ بول دو، کہ قریب تھا کہ میں بھی کچھ، بھائی نبی کی یہ تکلیف تو نہیں دیکھی جاتی تھی نا صحابہ سے، تو وہ کیا کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی عذر میرے پاس نہیں۔ آپ کا چہرہ انور غصے سے کیا ہو گیا، سرخ، اور آپ نے فرمایا قم، اڑ جاؤ یہاں سے۔ صحابہ کے لیے یہ جملہ پہاڑ سے کم نہیں تھا، جتنا ان کو عشق و محبت تھی نا نبی سے، ان کے لیے یہ جملہ، یہ کہنا آسان ہے، جس پہ گزری ہوگی وہ جانتا ہے اس جملے کا وزن کیا تھا۔ قم حتی یقضی اللہ فیک، ان بچوں کو کنٹرول کریں بھائی، یار مسجد کے کوئی خادم ہے نا، اوپر جا کے ذرا بچے شور بچا رہے ہیں۔ قم حتی یقضی اللہ فیک، اٹھ جاؤ یہاں سے، اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ وقتی جذباتوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کے بارے میں حکم دیا کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے، اتنا سخت بائیکاٹ کروایا کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مدینہ کی گلیاں جنبی ہو گئی تھیں، حتیٰ کہ ان کی بیویوں نے بھی نبی سے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں ساتھ رہنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا تم بھی الگ ہی اختیار کر لو، بیویوں کو حکم دیا۔ 2 صحابی تھے، ان کی بیویوں کو بوڑھے ہونے کی وجہ سے خدمت کی اجازت دے دی، باقی کعب بن مالک جوان تھے، ان کی بیوی کو بھی حکم دیا الگ ہی اختیار کر لو۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں، کیسے ان کے دل میں خیالات آئے ہوں گے کہ یار ہم نے بدر میں بھی ساتھ دیا، ہم نے احد میں بھی ساتھ دیا، ہم نے خندق میں بھی ساتھ دیا، شیطان ورغلا سکتا ہے نا، ایک جنگ میں اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہمارے ساتھ معاذ اللہ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں بھی شریک رہے، غزوہ خندق میں بھی، وہ کہہ سکتے تھے میں سب میں شریک رہا، تو میرا ایسا بائیکاٹ کہ مجھے کہا جا رہا ہے مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ ہم جیسے نالائق ہوتے تو کیا حال ہوتا ہمارا، ذرا سی بات پہ کیسے ہم لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ وہ چلے گئے اٹھ کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی ذات کو نہیں دیکھ رہے۔ بھائی کسی سے ذاتی جب مسئلہ ہو، کسی سے ذاتی محبت ہو، ذات کا مسئلہ ہو، تو وہ اتنا برداشت بولتے کیوں نہیں کرتا، باس کو برداشت نہیں کرتے لوگ۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے کیا ہیں، نمائندے ہیں۔ بھائی جب اللہ کسی بات کا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا چلے جاؤ، تو یہ نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہاں اکڑ دکھانا، یہ اللہ کے سامنے اکڑ دکھانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ اس حیثیت سے کہ آپ محمد ابن عبداللہ نہیں ہیں، آپ سید الانبیاء اور رسول اللہ ہیں۔ کتنی قربانیاں، لیکن نبی نے حکم دیا بیوی کو بھی الگ ہو جاؤ۔ اکیلے فرماتے ہیں کعب بن مالک میں 40 دن اس حال میں رہا ہوں کہ قرآن نے میری کیفیت کو بیان کیا، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود کیا ہو گئی، تنگ ہو گئی، ایسی زمین ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں سلام کرتا تو کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ اسی دوران فارس کے بادشاہ نے ایک لیٹر بھیجا، خط بھیجا آپ کے پاس کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہیں جو مقام ملنا چاہیے وہ مقام نہیں دیا، تم عزت دار آدمی ہو، تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، آ جاؤ ہمارے پاس۔ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ نہیں تھی؟ دشمن فائدہ اٹھاتا ہے نا ایسے موقع پہ، اور کتنا پروٹوکول ملتا ہے جب فارس چلے جاتے، فوراً وزارت مل جاتی ہے۔ یہاں کیا مل رہا ہے؟ اتنی قربانیوں کے باوجود ایک غلطی پر بائیکاٹ، اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بائیکاٹ کبھی ختم بھی ہوگا کہ نہیں۔ کعب بن مالک کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ خوف تھا کہ اس حال میں میری کہیں موت نہ ہو جائے، میری موت اس حال میں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو تو میرا بنے گا کیا۔ تو جیسے ہی وہ خط ملا ہے نا بادشاہ کا، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ نے ایک آزمائش مجھے دی تھی، میں اس میں ناکام ہو گیا، تبوک میں شریک نہیں ہوا، یہ دوسری آزمائش میں بھی کہیں ناکام نہ ہو جاؤں۔ اسے پھاڑ کے آگ میں پھینک دیا اس خط کو۔ 40 دن اسی طرح گزرے ہیں،
کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ آپ کا چہرہ جو ہے نا 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ کعب ابن مالک کو خوشخبری سنا دو اور ان 2 صحابی کو بھی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. صحابہ اتنے خوش ہوئے. جب کوئی خوشی کی خبر کسی دوست کو پہنچانی ہو تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے میں بتاؤں. تو وہ صحابی جو ہے نا ایک فوراً تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھے کہ دوسرے سے پہلے میں پہنچ جاؤں. کہتے ہیں لیکن دوسرے صحابی نے سیلا پہاڑ پہ چڑھ گئے جو ہے وہ اعلان کر دیا یا کعب ابن مالک ابشر. بس اتنے لفظ کہے انہوں نے. حضرت کعب ابن مالک کا گھر دور تھا مسجد سے, تو کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے پہاڑ سے آواز آئی فجر کے بعد کہ کعب ابن مالک خوشخبری قبول کرو. بس اتنا لفظ میں نے سنا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی. تو وہ جو گھوڑے پر بیٹھ کے گئے تھے نا, وہ کہتے ہیں آواز گھوڑے کی اس رفتار سے تیز. اس زمانے میں جیٹ طیارے نہیں ایجاد ہوئے تھے جو آواز سے بھی تیز ہوتے ہیں, ورنہ وہ طیارے میں بیٹھ کے چلے جاتے. تو ہے یا کعب ابن مالک ابشر. تو جیسے ہی وہ آئے نا خوشخبری لے کے, پھر وہ آواز تو انہوں نے اس لیے پہنچا دی کہ گھوڑے سے پہلے میری آواز پہنچ جائے. تو جیسے ہی آواز پہنچی ہے تو 2 صحابی نے خوشخبری دی تھی, ایک گھوڑے پہ آئے اور دوسرے وہیں سے اعلان کر کے پھر پیدل آ گئے. انہوں نے کہا جو بات تھی پہنچانی تھی پارسل تو کر دی ہے, اب آرام آرام سے آ جاؤ. جب یہ آئے ہیں تو حضرت کعب ابن مالک اتنے خوش تھے, فرماتے ہیں میرے پاس صرف ایک کرتا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, تو میں نے وہی ان کو ہدیہ کر دیا, 2 کرتے یا 1 کرتا, کیونکہ انہوں نے خوشخبری سنائی ہے نا. آج ایک اور بات بھی ہے, ہمارے ہاں تھینک یو سے آگے لوگ بڑھنے کے لیے تیار, کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لو سوائے شکریہ تھینک یو اس کے علاوہ کخ بھی نہیں کرے گا. اور رفیع بھائی پہلے رشتوں کا کام کر رہے تھے نا, میں نے ان سے کہا فیس رکھے, کہہ رہے نہیں یار, تو بیچارے اپنے خون پسینے بہا کے کسی کا نکاح کراؤ, روکڑا جیب سے, چلو اگلے نے فیس نہیں رکھی, آپ خوش ہو کے ہدیہ دے دو بھائی, کیا خیال ہے یار, آپ نے مجھے رشتہ دلا دیا, میں تو عرصے سے تلاش کر رہا تھا, آپ کا بہت شکریہ, یہ میری طرف سے آپ کے لیے کیا ہے, گفٹ ہے. یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے انسان کے. نہیں جی, ہاں کچھ لوگ ہیں الحمدللہ, رفیع بھائی نے بتایا کچھ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ نہیں بھائی ہم آپ کو گفٹ دیں گے, لیکن انہوں نے بھی نہیں لیا. پھر وہ بھی انہوں نے کہا خاندانی چل رہا ہے تو پھر آؤ مقابلہ کرو, تم دو ہم نہیں لیں گے. تو لیکن میجورٹی کی جو ہمارے قوم کی حالت ہے نا, یہ ان سے نچوڑ کے نکالو تو ٹھیک ہے, ٹوپیاں کرا کے پیسے کماؤ, چیزیں پہناؤ ان کو, پھر پیسے نکالو تو ڈبل دے دیں گے. تو یہ صحابہ کی سنت ہے. انہوں نے کہا خوشخبری دی ہے انہوں نے مجھے, اتنی اچھی خبر ہے, تو اچھی خبر پہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو جب کوئی اچھی خبر دیا کرے نا, کچھ نہ کچھ کوئی خوشخبری سنایا کرے, کچھ گفٹ دے دیا کرے اس کو. تو خیمے میں خیر مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا. اور بشارت کے الفاظ جو نبی کی زبان سے نکلے اس وقت, یا کعب بن مالک ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. کیا مزہ آیا ہوگا حضرت کعب بن مالک کو یہ سن کے, اے کعب میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں ایسے دن کی کہ جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے, ایسا خوشی کا دن آج تک تیری زندگی میں نہیں آیا. ایسے دن کی مبارکباد, ہم مبارکباد دیتے ہیں بھائی عید کا دن ہے مبارک ہو, آپ کی شادی ہو گئی سمجھ میں نہیں آ رہا مبارک دیں یا کیا, ابھی تو بعد میں پتہ چلے گا, آپ کے بچہ پیدا ہو گیا مبارک ہو, ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ الفاظ ہم نے کسی کو کہے ہیں کہ آج ایسا دن ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ایسا دن آپ کی خوشی کا آپ کی زندگی میں نہیں آیا, تو ایسی خوشی کے دن کی مبارکباد. تو نبی کے الفاظ کیا ہیں, ابشر بخیر یوم, سب سے بہترین دن, یعنی خوشی کے لحاظ سے. ویسے تو بہترین دن وہ تھا جس دن آپ نے اسلام قبول کیا نا, لیکن خوشی جس دن سب سے زیادہ ہو رہی ہے, آپ نے فرمایا جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد قبول کرو. تو اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا, اتنا لمبا واقعہ میں نے جو کھینچا ہے, آگے سنو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں سب کچھ کیا ہے, اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے اپنے انٹروڈکشن کے لیے. اللہ چاہتا ہے سب کس کی طرف آئیں, ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو. اللہ کے سوا کسی ذات کو مقصود بنا لوگے, اللہ کو پسند نہیں ہے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ذہن بنایا, اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. تو اب دیکھو کیوں نبی کی ٹریننگ کیسی تھی, صحابہ کو کیسا نبی نے, یہ جو فلسفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیسا دماغ میں ان کے اتارا تھا. جب نبی نے یہ خوشخبری سنائی ہے
अबशिर बिखैर यौमिन मर्रा अलैका मुंज़ु वलदतका उम्मुक, ऐ काब तेरी माँ ने जब से तुझे जना है उस दिन से लेके आज तक तेरी जिंदगी का जो सबसे खुशी का दिन है उसकी खुशखबरी कबूल कर, उसकी मुबारकबाद कबूल कर। तो फौरन काब इब्न मालिक ने क्या कहा है, अमिन का अमिन इंदिल्लाह, या रसूल अल्लाह ये खुशखबरी आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या अल्लाह की तरफ से? नहीं यार ये बात, क्योंकि मैंने जो 40 दिन टेंशन उठाई है ये किसके लिए उठाई है? अल्लाह के लिए। क्योंकि मैं अगर आपको राजी करना चाहता तो जैसे मुनाफिकीन ने उस वक्त घुमाई बातों को मैं भी घुमा लेता, तो ये टेंशन होती नहीं। ये तो हम सब किसके लिए कर रहे हैं? तो ये खुशखबरी मुझे इसकी जो है ना कंफर्मेशन चाहिए, मुझे इसकी तसल्ली चाहिए। हल मिन का अम मिन इंदिल्लाह, ये जो आप बशारत दे रहे हैं आपने मुझे माफ किया है या अल्लाह ने किया है? भाई दो जिहतें, नबी भी तो नाराज हो गए थे ना। तो काब इब्न मालिक के दिल में ख्याल है भाई अभी अल्लाह ने तो हो सकता है तौबा कबूल न की हो, उसके लिए अलग से नबी जो जाती तौर पर भी तो नाराजी होती है ना इंसान को। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के कमांडर हैं, अमीर हैं, खलीफा हैं, इस हैसियत से भी तो इंसान नाराज होता है। तो हो सकता है इस हैसियत से आप नाराज हुए हो और आप अब खुश हो गए हो, तो जो असल मसला था वो तो अब भी क्या है, अटका हुआ है। तो फौरन ये सवाल करना, देखो होता क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमाते कि अब शिर बि खैरि यौमिन, सबसे बेहतरीन दिन की मुबारकबाद कबूल करो। आप फरमाते या रसूल अल्लाह कबूल की, खुश होते या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमाए अल्लाह ने आपको राजी कर दिया मुझसे। अब थोड़ी देर के बाद पूछते या रसूल अल्लाह मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तो मुझसे राजी हो गए हैं, अल्लाह भी हुआ है कि नहीं हुआ? ये थोड़ी देर बाद भी तो हो सकता था ना। यार नहीं, वो तलवार कहाँ है भाई, किधर गया? तुम आपको बोला है मैं मजाक थोड़ी करूं, तलवार यहाँ रोब होता है भाई, हिला के रखा करो तलवार यहाँ पे। सवाल समझ में आ रहा है? भाई हम होते अव्वल तो हम पूछते ही नहीं, अव्वल तो यहाँ तक हमारी तो नौबत पहुंचती नहीं। हम तो कहते हैं अबे भाई मैं इतने कुछ कारनामे सर अंजाम दे चुका हूँ भाई, क्या छोड़ो यार, हमने तो भाई अपनी तरफ से कोशिश कर ली, जैसे आज होता है ना। इसलिए मैं कहता हूँ जो अब्बा को राजी है ना, जो लोग कहते हैं अब्बा यूं है तो अब्बा अब मेरा मीटर घूम गया है, और भाई अब्बा को जो खुश करना है इसलिए नहीं कि आपके अब्बा हैं, इसलिए कि उनको खुश करने का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने। जब अल्लाह सामने होता है ना तो फिर इंसान बड़ों के सामने नखरे नहीं करता कि बॉस से लड़ो। भाई आपने कंपनी के लिए बहुत कुछ खिदमत की, एक दफा आपकी से गलती हो गई, बॉस ने कहा भाई निकल यहाँ से, मैं तेरा बाइकआउट करूंगा, आप जो जाओ, अरे तुम्हारे बाप का थोड़ी खाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, अच्छा लगता है, खुदा मैं आपको अवार्ड दूंगा। ये गैरतमंद होने की क्या है? क्योंकि बॉस को जो खुश कर रहे हो अल्लाह के लिए थोड़ी, बॉस को भाई पैसों के लिए खुश करता है आदमी। यार बॉस से बना के रखो, तनख्वाह टाइम पे मिलेगी, और फ्री फोकट में थोड़ी आप उसको उसकी कंपनी चला रहे हो, वो भी तो कमा रहा है ना। अरे वो भी कमा रहा है तो वो भी आपको दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे फायदा उठा रहे हैं, किसी का किसी पर एहसान नहीं है। तमीज से चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा जा रहे यहाँ से, अड़े तड़े करके बात करो आप, वहां ऐसा नहीं। और बाप का जो हैसियत है ना, माँ और बाप की, वो ये नहीं है कि आपके अब्बा हैं तो अब्बा अच्छे चल रहे थे तो आप भी अच्छे चल रहे थे, अब्बा का मीटर शार्ट हो गया तो आपने 2 दफा बर्दाश्त किया, 3 दफा में आपने कहा अब्बा मैं अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसी की तैसी। ना 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 ना, अब्बा को जो राजी करना है वो अब्बा के लिए नहीं, वो किसके लिए? अल्लाह के लिए। क्योंकि अब्बा की भी 2 हैसियतें हैं, यानी अब्बा से जो अच्छा सलूक करते हो 2 वजह से, एक तो इसलिए कि अब्बा हैं, तो ये तो हिंदू भी करता है, इतना नहीं करते जितना मुसलमान करते हैं, लेकिन बहरहाल करते तो रिस्पेक्ट तो देते हैं ना। अंग्रेज भी, मैंने एक अंग्रेज को देखा ऑस्ट्रेलिया में अपनी बूढ़ी माँ को गले मिल के ऐसे खड़ा हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, बूढ़ी माँ थी ऐसे गले मिल रहा है। मैंने कहा कहाँ क्या हो रहा है, पता चला कि वो किसी दूसरे मुल्क जा रही है अम्मा। मुझे अच्छा लगा यार, चलो काफिर हैं मगर अपनी माँ को इज्जत दे रहे, काफी देर तक अपनी माँ से गले मिल के चिपका रहा, वो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। तो वो भी देते हैं भाई, चाहे थोड़ी देर के लिए दे रहा हो, फिर वापसी पे ओल्ड होम में करा दे, हो सकता है ना करा रहा हो, सारे थोड़ी कराते हैं, बहुत से घर में भी रखते हैं अब्बा अम्मा को। लेकिन ये रिस्पेक्ट देने की वजह क्या, ये क्या है? अम्मा। हम जो माँ बाप को इज्जत देते हैं भाई, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो, वो इसलिए नहीं दे रहे कि महज इसलिए कि अब्बा हैं और ये अम्मा हैं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि। अल्लाह फरमाते हैं तेरे बाप ने तुझे अपनी रिस्पेक्ट का हुक्म नहीं दिया, मैंने हुक्म दिया तुझे कि अपने बाप की इज्जत कर, और हुक्म नहीं दिया, वसीयत की है, जो हुक्म से बढ़कर चीज है। तो जब अल्लाह की वजह से किसी को इज्जत दी जाती है तो फिर वो कैफियत होती है जो किसकी थी? काब इब्ने मालिक रजी अल्लाह अन्हु की थी। बहुत मुश्किल है भाई, बात समझाना बहुत मुश्किल हो गया।
تو پھر سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اگر اتنا آسان ہے تو رپورٹیں تو وہی آ رہی ہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں، ان کی رپورٹیں بھی کوئی اتنی اچھی کہ بھئی چلو سن کے اتنے اچھے بن گئے کہ اب وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو رپورٹ جب تک نہیں آئے گی اس کا مطلب بیان سمجھ میں نہیں آ رہا. تو خیر، کعب ابن مالک کو نبی نے کیا فرمایا؟ خوشخبری قبول کرو. تو ایسا لگتا ہے فوراً جب کہا نا من کا من ام من عند اللہ، اس کا مطلب ان کے دماغ میں بس ایک چیز سوار ہو گئی تھی کہ کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. اس لیے فوراً پوچھا یا رسول اللہ یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی نے فوراً جواب. نبی بھی غضبناک نہیں ہوئے. ہاں میں کہہ رہا تھا اگر ہم ہوتے، پیر صاحب ہوتے جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں، میں اپنے مرید سے کہتا، پہلے کئی دن ناراض رہتا، میں کہتا اب میں خوش ہو گیا ہوں. پیر وہ مرید کہتا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہوا ہے یا اللہ بھی مجھ سے خوش ہو گیا ہے. تو پیر کو غصہ آتا، اب تو میں جب خوش ہو گیا تو اس کا مطلب اللہ بھی کیا ہے؟ خوشی ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی، میں اور اللہ میں کوئی فرق معاذ اللہ ہے ہی نہیں. پیر صاحب خوش ہیں تو کون خوش ہے؟ اللہ خوش ہیں. پیر صاحب ناراض ہیں تو کون ناراض ہیں؟ اللہ ناراض. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً کعب ابن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ امن کا ام من عند اللہ، یہ جو خوشخبری آپ دے رہے ہیں کہ ایسا دن میری زندگی میں کبھی بھی نہیں آیا، اس دن کی مبارک بات جو آپ دے رہے ہیں یہ مبارک بادی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا لا بل من عند اللہ. آپ اور خوش ہوئے، فرمایا نہ میری طرف سے نہیں بلکہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی. یعنی گویا بزبان حال بتایا کہ میں بھی جو اتنا خوش ہوں اس لیے کہ کس کی طرف سے بشارت ہے؟ اللہ کی طرف سے. جب اللہ خوش ہو گیا تو میں کیوں خوش نہیں ہوں گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو کعب ابن مالک کہتے ہیں میں نے یہ عزم کیا کہ میں، اچھا اب دیکھو خاندانی لوگ تھے نا، وہ جو خوشخبری سنانے کے لیے آ رہا ہے اس کو بھی ہدیہ دے رہے ہیں، اور جب نبی سے تصدیق ہو گئی کہ اللہ نے وہی نازل کی، اور یہ سورہ توبہ میں یہ آیتیں ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے ان 3 کی توبہ بھی قبول کر لی. تو کعب ابن مالک کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ میری توبہ کو قرآن کا جز بنا دیں گے، قرآن کا جز بنا دیں گے جو ہمیشہ پڑھا جائے گا. دیکھو حضرت کعب ابن مالک کو اتنا پروٹوکول کیوں ملا ہے قرآن کی طرف سے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. جو غلطی کرتا ہے اس کو تو پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے نا یار. کاش یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں یار. آج پورا معاشرے کے فالٹ ہی یہی ہے، معاشرے میں فالٹ ہی یہی چل رہا ہے. مارکیٹ میں آپ کسی کو بولتے ہو نا میں نے غلط کیا ہے، وہ سمجھے گا اگر میں نے مان لیا نا میں نے غلط کیا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، یہ سمجھا جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں؟ غلط کرتا ہوں، لہذا میری کسی بات پر آئندہ اعتماد ختم ہو جائے گا، لہذا اب اس کو صحیح کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے انسان. باس اپنے ملازم سے بول دے کہ تم نے غلط کیا، وہ مانے گا ہی نہیں، کیونکہ مان لیا تو مطلب کیا ہے یار ہم تو پھر غلط آدمی، ہم تو غلط بھی کرتے ہیں. باس نے غلط کیا، کسی نے کہا کہ سر آپ یہ غلط کر رہے ہیں، وہ مان لے گا میں نے غلط کیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ سمجھے گا کہ میری بےزتی ہو جائے گی، میری بےزتی ہو جائے گی تو پھر میرے اعتماد ختم ہو جائے گا، اعتماد ختم ہو جائے گا تو وہ یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. جب بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو میری کوئی بات پھر تو ہر بات ہی غلط ہوگی. تو وہ کہتا نہیں میں نے غلط نہیں کیا. اور میاں بیوی کا تو صبح شام سیٹ اپ ہی یہی ہے. شوہر بیوی کو بولے تم نے غلط کیا، مان لے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا. میں غلط، اور بیوی شوہر کو بولے تم نے غلط کیا ہے، وہ پہلے سے اعتراف کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے میں نے کبھی صحیح بھی کیا ہے، یعنی مطلب وہ بھی نہیں مانتا. پہلے میں نے صحیح کہا تھا اب تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں اپنا بیان، وہ بھی نہیں مانے گا. اور حقیقت ہے نہیں مانتے، چینج نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں، واقعی نہیں مانتے. ہمارے پاس کیس آتے رہتے نا، اپنی غلطی کم بخت کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننا تو دور کی بات. تو دیکھو یہاں حضرت کعب ابن مالک سے غلطی ہوئی، پروٹوکول اتنا ملا کہ قرآن میں ان کے لیے آیتیں اتر گئیں کہ تم 3 کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے. ایسا اتنی عزت، 3 سارے جانتے تھے یہی 3 ہیں. کتنا خوش ہوئیں گے ہمیشہ تراویح میں قیامت تک ہمارا نام لیا جا، ہمارا تذکرہ ہوتا رہے گا ہمیشہ. کتنا خوش ہوئے ہوں گے وہ. یہ اتنا پروٹوکول غلطی کرنے کی وجہ سے نہیں ملا، غلطی تسلیم کرنے پر ملا ہے کہ غلطی کی جو سزا ہے اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ایکسپٹ کیا جا رہا ہے، قبول کیا جا رہا ہے. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یا بنی آدم کلکم خطاؤن، اے بنی آدم اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. نہ تو آپ ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ سے کبھی غلطی نہ ہو. تو ہاں اب جو میں بات کر رہا تھا، جب توبہ قبول ہوئی ہے، توبہ جب کعب ابن مالک کی قبول ہوئی، بری سنائی گئی ہے، تو خوشخبری دینے والے کو بھی کیا کیا؟ گفٹ دیا نا. تو اب جب نبی نے بتایا کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے،
تو پہلے تو تسلی کی کہ اللہ نے کی ہے یا آپ نے معاف کی ہے، تو بتایا اللہ نے. تو فوراً اگلا جملہ پتہ ہے کیا تھا؟ یا رسول اللہ، اس مال کی وجہ سے میں جہاد سے پیچھے رہ گیا تو یہ سارا مال صدقہ. یہ توبہ بھی کیا ہے؟ تبھی تو یار یہ صحابہ تھے بڑے خاندانی. عرب کو آپ جو اس دور میں عرب تھے نا، بعض مورخین ان کا بہت ہی بھیانک نقشہ کھینچتے ہیں کہ بڑے ایسے تھے. ایسا نہیں ہے بھائی، ان میں کچھ برائیاں ضرور تھیں مگر بلڈ کیا تھا. کیونکہ خاندانی لوگوں میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے کہ کل قیادت ان کے ہاتھ میں آئے گی. بنی اسرائیل کو میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو بھیجا، مگر بنی اسرائیل کو پوری دنیا کی قیادت اللہ دینا چاہتے ہی نہیں تھے. اور موسیٰ علیہ السلام آخری نبی بھی نہیں تھے، ان کے بعد بھی نبیوں کا سلسلہ جاری ہونا تھا، تو اللہ نے بنی اسرائیل دے دی. کیسے نالائق تھے نا، کہیں سے بھی خاندانی چیزیں تھیں ان کے اندر. چند ایک کو چھوڑ کر، چند ایک کی تو اللہ نے تعریف کی ہے، لیکن بنی اسرائیل میں اکثریت کیا تھی؟ جس بات کا حکم دو یہ ہر بات میں. اور یہ سخاوت تو تھی نہیں. لیکن ادھر صحابہ کو دیکھو کیسا برداشت کیا انہوں نے. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر میں نے گناہ کیا تھا، پہلی بات تو یہ کہ میں ہر جنگ میں شریک رہا ہوں، تو یہ غلطی ہو گئی تو بس میں نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لی تو معاملہ کیا ہو گیا. کیونکہ مسئلہ تو یہی ہے کہ توبہ کر لو تو اللہ کیا کر دیتا ہے، معاف. ہماری تو ایسے ہی توبہ ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوئی بلکہ اتنا بھی نہیں تکلف، استغفر اللہ، بس چلو سب کیا ہو گیا، معاف. اتنا بھی کم بخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چلو یار اتنا بھی کر لینا، یہ بھی نہیں کرتے. اللہ تو اس میں بھی معاف کر دیتا ہے کہ بھائی آئندہ نہیں کر. یہاں اب تک بھی نہیں آ رہے. تو پہلی بات، کعب ابن مالک کہہ سکتے تھے کہ ساری زندگی جہاد کرتا رہا، ایک غلطی ہوئی. اور ویسے تو غلطی ساری زندگی بھی جہاد نہ کیا ہو، ہر دفعہ ہی انکار کیا ہو، تو جتنے بھی بڑے گناہ ہوں ایک توبہ سارے گناہوں کو کیا کر دیتی ہے، معاف. تو مسئلہ تو یہی ہے، علماء سے سنا ہے، مسئلہ تو یہی ہے. بس 2 رکعت بھی نہیں پڑھنے کی ضرورت، توبہ کر لو، کیا ہو جائے گا، معاف. اور واقعی معاف ہو جاتا ہے. اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ آئندہ نہ کرو، یعنی عزم کرو آئندہ نہیں کروں گا. نہ اتنا نہیں، بلکہ ساری جنگوں میں شریک. اور اس کے بعد بھی پھر 40 دن جو بائیکاٹ ہوا، اس میں جو ٹینشن ہوئی ہے، کہہ سکتے تھے کہ چلو میں نے توبہ بھی کی اور دنیا میں اس کی گناہ کی سزا بھی اللہ نے دے دی. جو 40 دن میں ٹینشن میں کہ نبی کو سلام کر رہا ہوں تو سلام کا جواب نہیں دے رہے، میری طرف دیکھ نہیں رہے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو ٹینشن 40 دن میں نے گزارے، اور پھر ایک بادشاہ نے مجھے لیٹر بھیجا، اس کو میں نے جلا دیا. یہ بڑی آزمائشوں سے گزر گیا. اب تو میں دودھ کا دھلا ہوا بالکل نیٹ اور کلین ہو چکا ہوں، اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ خاندانی لوگ بھائی، مال سے محبت. جو صحابہ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے نا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر قیاس کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم سے ہوتی ہیں تو اسی طرح ان سے. ان کی غلطیوں میں اور ہماری غلطیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ان کی غلطیاں ایسے ہوتی ہیں جیسے آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلا کے جنت کا درخت کھلا دیا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کے حکم کی ویلیو نہیں ہے، یہ مطلب تھوڑی ہے. شیطان انسان کو کچھ نہ کچھ وہ گھماتا رہتا ہے تو انسان گھوم جاتا ہے. ہم جو غلطی کرتے ہیں تو اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل چکا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت ہمارے دل سے نکل چکی ہوتی ہے. تو صحابہ کے دل سے اگر اللہ کی عظمت نکلی ہوتی تو اتنی قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں وہ قربانیاں نہ دیتے. دیکھو حضرت ابو سفیان کو شیطان نے روکا اسلام قبول کرنے سے. یہ بات آج نیگیٹو اس میں بیان کی جاتی ہے وے میں کہ اتنی دیر سے اسلام قبول کیا جب سب کچھ حل ہو چکا تھا. او بھائی، شیطان نے ان کو روکا ہے، ورغلایا، لیکن جب قبول کیا انہوں نے اسلام تو پھر اس اسلام لانے کے بعد کی قربانیاں دیکھو ان کی. ان کو یہ احساس تھا کہ میں دیر سے مسلمان ہوا ہوں تو اب